ویلکم بیک ٹو ہسٹری آن دس ڈے۔ تاریخ کے راستے پر چلتے ہوئے آج ہم 9 فروری تک پہنچ چکے ہیں، تو چلیے معلوم کرتے ہیں کہ تاریخ کے جھروکوں میں آج کے دن کون کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ میں ہوں احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آن دس ڈے۔ نو فروری سال 474 زینو کی بطور شریک بادشاہ تاجپوشی۔ سن 474 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے بادشاہ لیو اول کا انتقال ہو گیا۔ لیو اول کا چھوٹا بیٹا لیو دوم تخت نشین ہوا، لیکن وہ ابھی صرف 7 سال کا تھا اور حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ لیو دوم کی ماں اور نانی نے زینو، جو لیو دوم کا سسر اور ایک باصلاحیت جرنیل تھا، کو شریک بادشاہ بنانے کی تجویز دی۔ یہ اقدام سلطنت کو مستحکم رکھنے اور بغاوتوں کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ زینو کی بادشاہت طویل اور مشکل تھی۔ اسے داخلی بغاوتوں، مذہبی اختلافات اور بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم زینو ایک ہوشیار اور تجربہ کار حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کی سالمیت برقرار رکھی اور بیرونی دشمنوں کو پسپا کیا۔ زینو نے مغربی رومن سلطنت کے زوال کے بعد مشرقی رومن سلطنت کے طاقت اور اثر رسوخ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زینو کی بطور شریک بادشاہ تاجپوشی ایک اہم واقعہ تھا جس نے بازنطینی سلطنت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس اقدام نے بادشاہت کو استحکام دیا اور مستقبل کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ 9 فروری سال 1003 بولسلاو سویم کی بحالی اقتدار۔ سال 1002 عیسوی میں چیک حکمران بولسلاو سویم کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا۔ چیک ہمایدگی نے ولادیوچ کو تخت نشین کر دیا، جو پہلے پولینڈ میں پناہ گزین تھا۔ سال 1003 عیسوی میں ولادیوچ کی موت کے بعد پولینڈ کے حکمران بولسلاو اول نے بوہیمیا پر حملہ کر دیا اور بولسلاو سویم کو دوبارہ اقتدار میں واپس لا کھڑا کر دیا۔ اس بحالی اقتدار کے دوران بولسلاو سویم نے کئی بوہیمین اشرافیہ کو سزا دی۔ بوہیمین اشرافیہ نے جرمن بادشاہ ہنری دوم سے مدد مانگی۔ بولسلاو سویم کی بحالی اقتدار طویل عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ جلد ہی وہ بوہیمین اشرافیہ کے قتل عام کے سبب مشکلات میں پڑ گیا۔ عوام میں عدم اطمینان پھیل گیا۔ اشرافیہ نے دوبارہ پولینڈ کے بولسلاو اول سے مدد مانگی۔ بولسلاو اول نے بوہیمیا پر حملہ کر کے خود کو بادشاہ بنا لیا، لیکن وہ بھی زیادہ حکومت نہ کر سکا اور بعد میں جرمنی کے ہنری دوم کے سامنے جھک گیا۔ 9 فروری 1539 انگلینڈ میں پہلا ریکارڈ شدہ گھوڑ دوڑ یعنی گھوڑوں کا مقابلہ۔ اس وقت چیسٹر میں گھوڑ دوڑ ایک خونی کھیل گوٹس ڈے فٹ بال کی جگہ لے رہی تھی۔ خونی فٹ بال کے خلاف پابندی عائد ہونے کے بعد شہر کے ایلڈرمین ہنری جی نے گھوڑ دوڑ کو اس کی جگہ متعارف کرایا۔ ہنری جی کو ہنری گھی بھی پکارا جاتا ہے۔ ہم ہنری جی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دوڑ پہلے چرچ کے تہواروں جیسے کہ گوٹس ڈے یا سینٹ جارج ڈے پر منعقد کی جاتی تھی۔ پہلے ایڈیشن میں فاتح گھوڑے کے مالک کو انعام کے طور پر چاندی کی گھنٹیاں دی گئیں۔ یہ واقعہ گھوڑ دوڑ کی جدید تاریخ کا آغاز سمجھا جاتا ہے اور چیسٹر ریس کورس دنیا میں فعال قدیم ترین ریس کورس ہے۔ چیسٹر میں گھوڑ دوڑ کی مقبولیت نے اس کھیل کو انگلینڈ سمیت یورپ بھر میں پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس انعقاد نے گھوڑ دوڑ کی ثقافت اور گھوڑوں کی نسل پر گہرا اثر چھوڑا۔ گھی لفظ جو گھوڑے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ہنری جی کے نام سے متاثر ہو کر وجود میں آیا۔ آج بھی چیسٹر ریس کورس ایک مشہور مقام ہے اور ہر سال ہزاروں زائرین وہاں گھوڑ دوڑ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 9 فروری سال 1555 بشپ جان ہوپر کی موت۔ شاہ ایڈورڈ ششم کے دور میں معروف پروٹسٹنٹ
بشپ جان ہوپر عوامی تقاریب میں سادہ لباس پہنتے تھے اور پادریوں کی دولت کی مخالفت کرتے تھے۔ ملکہ میری اول کے اقتدار میں آنے کے بعد انگلینڈ دوبارہ کیتھولک مذہب کی طرف لوٹا اور پروٹسٹنٹس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ بشپ جان ہوپر نے کیتھولک روایات کی کھلم کھلا مخالفت کی، جس کی وجہ سے انہیں ہراساں کیا گیا اور پھر قصوروار ٹھہرایا گیا۔ 9 فروری 1555 کو انہیں اپنے آبائی شہر گلوکسٹر میں آگ لگا کر جلایا گیا۔ موت کے وقت بھی وہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ بشپ جان ہوپر کی موت پروٹسٹنٹ کے لیے ایک دردناک لمحہ اور یورپی تاریخ میں مذہبی عدم برداشت کی ایک سیاہ مثال ہے۔ اس کی موت نے پروٹسٹنٹ تحریک کو مزید تقویت بخشی اور ملکہ میری اول کے ظلم کے خلاف نفرت پھیلائی۔ آج بھی بشپ جان ہوپر کو آزادی مذہب کی جدوجہد میں ایک اہم شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 9 فروری سال 1675 معاہدہ علی نگر اور بنگال کی فتح کا آغاز۔ 1666 عیسوی میں مغل صوبیدار شاہ شجاع نے کلکتہ میں برطانویوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، لیکن 1670 عیسوی میں نئے صوبیدار سراج الدولہ نے کمپنی کی مراعات کم کر دی اور انہیں اپنی اجازت کے بغیر تجارت کرنے سے روک دیا۔ تنازعہ بڑھنے کے بعد سراج الدولہ نے 1674 میں کلکتہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں برطانوی فوجی مارے گئے یا قیدی بنائے گئے۔ رابرٹ کلائیو کی زیر قیادت ایک مضبوط فوج کے ساتھ واپسی پر برطانویوں نے مغلوں کو شکست دی اور سراج الدولہ سے معاہدہ علی نگر پر دستخط کرائے۔ کلکتہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ کمپنی کو واپس کر دیا گیا۔ کمپنی کو کلکتہ کو مضبوط بنانے کا حق دیا گیا۔ 9 فروری 1895 والی بال کی ایجاد۔ ولیم جی مورگن اس وقت ہولیوک ماساچوٹس میں YMCA میں فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ باسکٹ بال جو چند سال پہلے ہی ایجاد ہوا تھا، کچھ زیادہ ہی تیز رفتار اور جسمانی رابطے والا کھیل ہے جو عمر رسیدہ افراد کے لیے موزوں نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا کھیل بنانا چاہتے تھے جو سب کے کھیلنے کے لیے موزوں ہو، نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ ہنر اور ٹیم ورک پر زور دیتا ہو۔ اسی مقصد سے انہوں نے منٹو نیٹ نامی کھیل تیار کیا، جس میں ہاتھوں سے گیند کو نیٹ کے اوپر سے گزار کر دوسری ٹیم کے کورٹ میں بھیجا جاتا تھا۔ پہلے گیم میں 5 سے 6 فٹ کا اونچا نیٹ استعمال کیا گیا اور گیند کو کسی بھی تعداد میں ہاتھوں سے مارا جا سکتا تھا۔ شروع میں منٹو نیٹ نام اس گیم کو زیادہ سوٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بیڈمنٹن سے کافی مماثلت رکھتا تھا۔ 1896 عیسوی میں ایک پروفیسر نے اس کھیل کو دیکھا اور اس کا نام والی بال تجویز کیا، جو گیند کو ہوا میں اچھالنے یعنی والی کی حقیقت کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ نام سب کو اچھا لگا اور اس دن سے یہ کھیل والی بال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ولیم جی مورگن کا یہ ایجاد کردہ کھیل بہت مقبول ہوا اور تیزی سے دنیا بھر میں پھیل گیا۔ آج والی بال دنیا کے سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں سے ایک ہے، جسے مرد اور خواتین اندرونی اور بیرونی دونوں جگہوں پر کھیلتے ہیں۔ والی بال اولمپک گیمز کا بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ 9 فروری 1942 نارمنڈی جہاز میں آگ لگنا اور الٹ جانا۔ 9 فروری 1942 کو نارمنڈی سمندری جہاز کو آگ لگ گئی جب ایک ویلڈر کے ٹارچ سے چنگاریاں قریب رکھی ہوئی جلیٹوں کے ڈھیر تک پہنچ گئی اور آگ بھڑک اٹھی۔ جہاز پر اس وقت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی تھی اور آتش زدگی سے بچاؤ کے نظام کو غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ مزید برآں نئے ہائیڈرنٹ کے انٹرفیس پرانے فرانسیسی انٹرفیس سے مل نہیں رہے تھے۔ آگ تیزی سے پھیل گئی اور جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ اسے بجھانے میں 12 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ جہاز کے عملے اور موجودہ اہلکاروں نے جہاز کو خالی کر دیا اور خوش قسمتی سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ بجھنے کے بعد جہاز کا ڈھانچہ کمزور پڑ گیا تھا۔ جہاز کے بڑے پیمانے پر مرمت کی گئی جس میں $4.74 ملین کا خرچ آیا، لیکن جہاز کے بڑی تباہی اور آگ سے ہونے والے شدید نقصان کے بعد اسے دوبارہ فعال کرنا ممکن نہیں سمجھا گیا۔
بعد میں اسے اسکریپ کے طور پر بیچ دیا گیا۔ اس سانحے کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آگ کا آغاز ویلڈنگ کے کام سے ہوا اور آتش زدگی سے بچاؤ کے نظام کو متحرک نہ ہونے سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس بات پر کافی بحث ہوئی کہ آیا یہ حادثہ انسانی غلطی تھی یا ارادتاً تباہی تھی۔ حالانکہ تحقیقات میں ارادتاً تباہی کا ثبوت نہیں ملا، لیکن یہ امکان اب بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں چکر لگاتا ہے۔ 9 فروری 1969 ملکہ آسمان بوئنگ 747 کی پہلی پرواز۔ بوئنگ 747 کا ڈیزائن 1960 کی دہائی کے اوائل میں تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد مسافروں اور سامان کی بڑھتی ہوئی نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ یہ پہلا جمبو جیٹ تھا، موجودہ جہازوں سے دگنا بڑا تھا اور اس میں 350 سے زیادہ مسافر سوار ہو سکتے تھے۔ 9 فروری 1969 کو بوئنگ 747 نے واشنگٹن ایئرپورٹ سے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کی۔ یہ پرواز 2 گھنٹے 22 منٹ تک جاری رہی اور اس دوران 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی حاصل کی گئی۔ پرواز کامیاب رہی اور اس نے ثابت کیا کہ بوئنگ 747 ایک محفوظ اور قابل اعتماد جہاز تھا۔ بوئنگ 747 نے ہوائی سفر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے طویل فاصلوں کی سفر کو مزید سستا اور آسان بنا دیا، جس سے بین الاقوامی تجارت اور سیاحت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس جہاز نے کارگو کی نقل و حمل میں بھی انقلاب برپا کیا، جس سے دنیا بھر میں تجارت کی رفتار اور کارآمدگی میں اضافہ ہوا۔ بوئنگ 747 نے نہ صرف ہوائی سفر کو عام کیا، بلکہ اسے زیادہ آرام دہ اور لطف بخش بنایا۔ اس میں مختلف سہولیات جیسے لاؤنج، فلمیں اور ریسٹورنٹ شامل تھے۔ آج بھی بوئنگ 747 دنیا بھر میں آسمانوں پر پرواز کرتا ہے۔ اگرچہ نئے اور زیادہ مؤثر جہاز متعارف ہو چکے ہیں، لیکن بوئنگ 747 کی میراث ابھی بھی قائم ہے۔ 9 فروری 1995 پہلے سیاہ فام خلاباز کا خلا میں سفر۔ برنارڈ ہیرس ایک ڈاکٹر اور فلائٹ سرجن ہمیشہ سے خلا میں جانا چاہتے تھے۔ 1995 عیسوی میں وہ شٹل ڈسکوری کے عملے کا حصہ بنے اور خلائی مشن STS-63 پر روانہ ہوئے۔ 9 فروری کو ساتھی خلاباز مائیکل فوئل کے ساتھ مل کر برنارڈ ہیرس خلائی اسٹیشن میئر کے ساتھ ملنے کے لیے خلا میں نکلے۔ 4 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک خلا میں چہل قدمی کرتے ہوئے انہوں نے خلائی جہاز کے بیرونی سطح پر موجود آلات کی مرمت اور نئے آلات نصب کیے۔ یہ کارروائی نہ صرف تکنیکی لحاظ سے چیلنجنگ تھی، بلکہ یہ امریکہ اور روس کے درمیان تعاون کی بھی ایک اہم مثال تھی۔ برنارڈ ہیرس کے خلائی چہل قدمی نے خلائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا، جس نے سیاہ فام نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ خلا میں جگہ ان کے لیے بھی ہے۔ ان کی کامیابی نے مختلف شعبوں بشمول خلائی علوم میں سیاہ فاموں کی شمولیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی تاریخ کے مختلف ادوار میں آج کے دن ہونے والے واقعات۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ان میں سے کون سا واقعہ آپ نے پہلی بار سنا، کون سا واقعہ آپ کو دلچسپ لگا اور کون سے واقعے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتا تھا۔ ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے رائے کا اظہار کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔